بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنی پڑھائی معمول کے مطابق کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اسکول جب کھولیں گے تو آپ لوگ آئیں گے اور دوبارہ سے آپ سے ہم ریوائز کریں گے۔ آج جو ہم کلاس 8 الدرس الاول بے ہم پڑھیں گے، سورہ انفال الدرس الاول بے۔ تو اولڈ بک جو ہے اس میں پیج نمبر 9 ہے اور نیو بک میں پیج نمبر 4۔ بیٹا آپ کھول دیں اور غور سے اس کو دیکھ لیں، اس کو ریڈ کریں پہلے اور اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں 11 سے 19 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یعشیکم الناس۔ بیٹا ایک ایک لفظ پینسل نکال لے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ اپنے ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہو۔ اس کا مطلب جب، اذ یعشیکم الناس، جب عشی طاری کر دی تم پر۔ اذ یعشیکم الناس، جب عشی طاری کر دی یا جب سکون طاری کر دیا تم پر۔ جب یعنی عشی طاری کرنا جس امانتن جس سے تمہیں سکون پہنچا، اس سے امانتن سکون پہنچا، امانتن امن پہنچا، سکون پہنچا۔ جب عشی طاری کر دی یا نیند طاری کر دی تم پر جس سے تم کو سکون پہنچا۔ وَيُنَزِّلَ، اور نازل کیا، علیکم تم پر، علیکم تم پر، يُنَزِّلَ نازل کیا، علیکم تم پر، من السماء آسمان کی طرف سے، ماءً پانی۔ اور جب تم پر آسمان کی طرف سے یا اوپر کی طرف سے پانی نازل کیا، جیسے یعنی بارش، لیطہرکم، تاکہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس کے ذریعے، ویذھب، اور دور کر دے، عنکم تم سے۔ یذھب اصل میں عربی میں ذہبہ مطلب جانا یعنی دور کرنا۔ یذھب عنکم، تم سے دور کر دیا، رجز شیطان، شیطان کی نجاست کو۔ رجز شیطان، رجز کہتے ہیں نجاست کو، ناپاکی، شیطان کی ناپاکی یا شیطان کی نجاست کو تم سے دور کر دیا۔ ولیربط، اور مضبوط بنایا، علی، اس کی ذریعے، قلوبکم، تمہارے دلوں کو۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، نیچے بامحاورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لفظی بیٹا آپ لوگ ایک ایک لفظ نوٹ کریں تاکہ آپ بامحاورہ ترجمہ کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ولیربط، تاکہ مضبوط بنائے، علی، اس کے ذریعے، قلوبکم، تمہارے دل۔ ویثبت بہ الاقدام، اور تمہیں ثابت قدم بنا لے، تمہارے پاؤں جمائے، تمہارے پاؤں جمائے یعنی تمہیں ثابت قدم بنا لے۔ اس آیت میں بیٹا اللہ تعالیٰ ان انعامات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں جو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر کیے، کہ مسلمان جب جنگ کے لیے آئے بدر کے مقام پر تو ان کو ایک خوف تھا۔ وہ خوف کیا تھا کہ 1000 کا لشکر ہے ابو جہل کا اور ہم 313 بندے ہیں، تو اور ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے۔ اس وجہ سے ان کو ایک خوف تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جہاں گئے تو وہاں پہ نہ پانی تھا اور نہ ایسی کوئی اس کے لیے، کیونکہ کفار جو تھے وہ پہلے آئے تھے، ان لوگوں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا، تو اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے کیونکہ پانی بھی نہیں تھا، وہ اسی خوف کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ تو یہ دیکھ لے ذرا، یہ نقشہ ذرا ایک نظر دیکھ لے۔ ابو جہل، دیکھیں بیٹا 2 گروہ تھے، آپ نے پہلی بھی پڑھا، ایک ابو جہل کا گروہ تھا، ایک ابو سفیان کا گروہ تھا۔ ابو جہل کے گروہ کے ساتھ بہت زیادہ اسلحہ تھا۔ ان دونوں گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کسی ایک گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو لیکن فتح تمہاری ہوگی۔ تو اب ابو سفیان، چونکہ ہم نے یہ پہلے
پڑھا ہے پہلے سبق میں، اس وجہ سے بہت زیادہ ریوائز نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ یہ صرف یہ نقشہ دیکھ لے کہ دیکھو مدینہ منورہ سے مسلمان نکلے ہیں، لشکر کفار ادھر تھے، اور یہ پورے بدر کا نقشہ ہے۔ ابو سفیان اس راستے سے واپس روانہ ہو گیا تھا مکہ کی طرف، اور ابو جہل یہاں پہنچ گئے۔ تو یہ لڑائی جب شروع ہو گئی تو یہاں مسلمانوں کو پر خوف طاری تھا کہ کل جب لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو یاد دلایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا نازل کیا؟ نیند طاری کر دی۔ جب انسان پریشان ہوتے ہیں تو اور اس پر نیند آ جاتی ہے، وہ خوف ختم ہو جاتے ہیں، وہ سکون ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری کیا؟ ان پر پانی برسایا، بارش کی، چونکہ مسلمانوں کی طرف جو تھا زمین ریتیلی تھی، وہ پاؤں رکھتے تھے تو وہ پھنس جاتے تھے، اور اس طرح سے پانی بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک انعام کیا کہ خوب بارش برسائی، اور بارش کی وجہ سے وہ ریتیلی زمین صحیح ہو گئی اور ہموار ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ آسانی سے چل پھر سکتے تھے، اور ان لوگوں نے پانی بھی جمع کیا جس کی وجہ سے وہ خشاش ہو گئے، وہ فریش ہو گئے۔ اور تیسرا جو ہے کہ یعنی ان کی اسی پانی کی وجہ سے وہ پاک صاف ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ اسی پانی کی وجہ سے تم سے جو شیطان کی نجاست تھی، ناپاکی تھی، وہ بھی چلی گئی، اور تمہارے دل مضبوط ہو گئے، تمہارے پاؤں جم گئے اسی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں از یوں ہی جب وہی کی رب کا تمہارے رب نے الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، جب وہی کیا تمہارے رب نے الی الملائکۃ فرشتوں کو انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین پس تسلی دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام فرمایا کہ فرشتوں کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم مومنوں کے دلوں میں تسلی ڈالو، مومن کے دلوں میں وہ سکون ڈالو اور ان کو تسلی دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سألقی فی قلوب الذین جلد ہی میں ڈال دوں گا الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جو کافر ہیں الرعب روب کو، جلد ہی میں کافروں کے دلوں میں روب کو ڈال دوں گا۔ فاضربوا پس مارو ان کو فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر، پس مارو ان کو ان کی گردنوں کے اوپر، واضربوا اور مارو منہم ان کو کل بنان جوڑ جوڑ کر، پس مارو ان کو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کو جوڑ جوڑ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ بھی کیا کہ فرشتوں کو فرمایا کہ جاؤ مومنوں کے دلوں میں تسلی ڈالو، تسلی دو ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کفار کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ کیا روب ڈالوں گا؟ مسلمانوں کا روب ڈالوں گا، وہ اس سے ڈریں گے، ان سے ڈریں گے۔ اور پھر مسلمانوں یہ آپ لوگ جاؤ اور ان کو ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور جوڑ جوڑ کر مارو، ان کو ختم کرو۔ ذالک بانہم یہ اس لیے شاق اللہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ ذالک بانہم یہ اس لیے شاق اللہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی، مخالفت کی تھی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ اور جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو کہ جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیتا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، ذالکم یہ مزہ یہاں چکو، ذالکم فذوقوہ یہ مزہ یہاں چکو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَأَنَّ اور بے شک، وَأَنَّ اور بے شک لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مزہ تو اب اس دنیا میں چکنا ہے، یہ مزہ تو چکو، یہ آپ کو مخالفت کی کا مزہ چکنا ہے،
اور آپ کے لیے صرف یہ مزہ نہیں ہے بلکہ آپ کفار کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے، دوزخ کا عذاب بھی ہے، تو وہ آپ نے ابھی چکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، کفروا، جو کافر ہے، اے ایمان والو جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، پس اپنے پیٹھ نہ پھیرو، فلا لا مطلب نہیں، فا مطلب پس نہ پھیرو، تولوہم نہ پھیرو، الادبار اپنی پیٹھ، دبر کی جمع ہے، ادبار پیٹھ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو اپنا پیٹھ نہیں پھیرنا ہے۔ اب آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن ذرا یہ دوسرا آیت بھی پڑھ لیں۔ وَمَن يُوَلِّهُمُ الْأَدْبَارَ، وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو پیٹھ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ کو، الا متحرفا لقتال، مگر جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے گروہ سے جا ملنے کے لیے، فئہ کیسے کہتے ہیں؟ گروہ، یا اپنے گروہ سے جا ملنے کے لیے، فقط بس یقیناً وہ گرفتار ہوا بعذاب من اللہ، بس وہ گرفتار ہوا وہ اللہ کی طرف سے عذاب میں، بس وہ گرفتار ہوا اللہ کی طرف سے عذاب میں، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ دیکھیے بیٹا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنا ہے۔ پیٹھ نہیں پھیرنا سے مطلب کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ کفار کے مقابلے میں آ گئے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ ان سے صحیح مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی تنبیہ فرمایا کہ اگر تم نے پیٹھ پھیرا تو تم پر عذاب نازل ہوگا، تم گناہگار ہوگے۔ لیکن جنگ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے کہ وہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگی چال کے طور پر اگر آپ نے پیٹھ پھیری، اگر جنگی چال، اگر کوئی تمہارے ذہن میں کوئی جنگی چال آئے کہ میں اس طرف سے جاؤں گا اور دوسری طرف سے آؤں گا، اور تو وہ خیر ہے، وہ کر سکتے ہو۔ یا تم اکیلے رہ گئے، تمہارا گروہ دوسری طرف ہے، تم اپنے گروہ سے ملنے کے لیے چلے گئے تاکہ خوب واپس آ کے دوسری طرف سے ان پر حملہ کرے، تو اس وجہ سے آپ پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تم نے بھاگنے کی غرض سے پیٹھ پھیری تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر ہوگا۔ اس وجہ سے کفار کے مقابلے میں جب تم آؤ تو پیٹھ نہیں پھیرنی ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مسلمان ہے لیکن ان لوگوں نے کفار سے بھاگ گئے تو اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرف اشارہ فرمایا ہے جو جنگ کے دوران ایک واقعہ ہوا، فلم تقتلوہم، پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو، تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا۔ وما رمیتا، اور تم نے نہیں پھینکا، اس رمیتا، جب پھینکا، ولیکن اللہ رما، تو اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ یہ پہلے اس کے بارے میں کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ بعض مومنین جنگ کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنے کفار کو قتل کیا، میں نے اتنے ان کو کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تم نے نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان کو قتل کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی مدد کی ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں نے ان کو ختم کیا۔ دوسرا جو ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، اور تم نے نہیں پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ مطلب کیا کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص معجزے کا بیان ہے جس کا مشاہدہ دوست اور دشمن سب نے کیا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کفار کی طرف
कंकियों से भरी हुई एक मुट्ठी पहनी। तो कुफार के लश्कर में ऐसा कोई बंदा न था जिसकी आंखों में कंकियाँ न पहुँची, जिसकी वजह से कुफार देखने से महरूम हो गए और वो कुछ ऐसा डर गए कि सब कुछ छोड़कर भाग गए। ये अल्लाह ताला का एक मोजज़ा था कि जब कुफार सामने आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकियों से भरी और कुफार की तरफ फेंकी, तो वो कुफार की आंखों में चला गया और मुसलमान मोमिन जो थे वो आगे बढ़े और इनको मारना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ये जो तुमने फेंका है तो तुमने नहीं फेंका, बल्कि ये अल्लाह ताला ने फेंका है, क्योंकि कुफार की आंखों तक तो पहुँचाया अल्लाह ताला ने है, उस तक अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया और फिर आपने इनको मारा। तो इस वजह से ये जो फेंका तो वो अल्लाह ताला ने फेंका। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वलियुब्लियल मोमिनीना, ताकि आजमाए मोमिनों को मिनहु इसकी ज़रिए बलान हसना, अच्छी आजमाइश के साथ। ये क्या था? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आजमाइश थी, ये मोमिनों की एक आजमाइश थी कि अल्लाह ताला मोमिनों को आजमाना चाहता था, इनका इम्तिहान लेना चाहता था कि ये जब इन पर खौफ आ जाए, इन पर जब इस तरह लड़ाई आ जाए तो वो क्या करेंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको आजमाया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सबकी आजमाइश रखी है। ज़ालिकुम अन्नल्लाह मोहिनुल कैदिल काफिरीन, ये इसलिए कि बेशक अल्लाह मोहिनो कमज़ोर करने वाला है कैदिल काफिरीन, काफिरों की तदबीरों को। ये इस वजह से किया अल्लाह ताला ने कि काफिरों की तदबीरों को कमज़ोर करने वाला, क्योंकि कुफार ने बहुत ज़्यादा तदबीरें बनाई थी। अबू जहल ने बहुत ज़्यादा तदाबीर बनाई थी कि अब तो हम जाएंगे और बस मुसलमानों को ख़त्म करके आएंगे और इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से ये काम करेंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो तो उसकी तदबीर थी, और जो अल्लाह ताला की तदबीर है वो तो सबसे बड़ी है। तो अल्लाह ताला ने कुफार की तदबीरों को कमज़ोर कर दिया, ख़त्म कर दिया और मोमिनों को फ़तह दिया। फिर जब फ़तह दिया अल्लाह ताला इन तस्तफ़िउ, अगर तुम फ़तह चाहते हो, फ़क़त जाअकुमुल फ़तह, बस तुम्हारे पास फ़तह आ पहुँची। व इन तंतहू, और अगर तुम बाज आ जाओ, वहुव खैरुल लकुम, बस ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। व इन तऊदू, अगर तुम नाफरमानी करोगे, नाउद, तो हम भी करेंगे। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो हम भी करेंगे। वलन तोनिया अनकुम, और तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। तोनिया, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। फ़िअतुकुम, तुम्हारा ग्रोह शैन, किसी चीज़ का, वलो कसरत, अगरचे वो बहुत बड़ा हो। व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। इस आयत में अल्लाह ताला उस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जब ये कुफार निकल रहे थे तो ये अपने आप को हक़ पर समझ रहे थे, और इन लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि जो ग्रोह हक़ पर हो उनको फ़तह दे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि अगर तुम फ़तह चाहते थे तो फ़तह तो आपके पास आ पहुँची, आपको पता लग गया कि फ़तह किसको हुई। तो मतलब ये कि मुसलमानों को फ़तह हुआ तो ये मुसलमान हक़ पर है। अब इसके बाद तुम बाज आ जाओ। अगर इसके बाद भी तुम लोग बाज नहीं आए तो अल्लाह ताला, और तुम इसी तरह से नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ फिर उसी तरह से करेगा जिस तरह अभी किया है। आपको क्या किया? आपको शिकस्त दी, आपको ख़त्म कर दिया, आपके जड़ों को काट दिया, आपके सरदारों को ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से तुम अगर नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ इसी तरह से करेगा। वलन दुनिया, और तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारा ग्रोह कितना ही बड़ा हो। अल्लाह ताला इससे फ़तह नहीं देता कि ग्रोह कितना बड़ा है, बल्कि अल्लाह ताला जो हक़ पर हो उनको फ़तह देते हैं। तो तुम्हारा ग्रोह कितना बड़ा हो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला तो मोमिनों के साथ है, और अल्लाह ताला मोमिनों के साथ जब है तो फ़तह मोमिनों की होगी। इस वजह से तुम अपने फ़तह पर वो न करो कि मैं फ़तह याब हूँगा, तुम्हारा ग्रोह इतना बड़ा है तो वो फ़तह पाओगे, नहीं। ग्रोह बढ़ने से फ़तह नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला के साथ देने से फ़तह मिलती है। बेटा, ये आज जो सबक पढ़ा है ये रिवाइज़ करने हैं और इसी तरह से इसको याद करने हैं। ठीक है बेटा।
اللہ حافظ.